حضور علیہ السلام کی ولادت اور کفر کے ایوانوں اور بادشاہوں کے محلوں میں زلزلہ۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا تھا کہ کفر و شرک کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ کیسر و کسرا کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے، بحیرہ تبریہ کا پانی گھٹ گیا، شام کی وادی سماوا کا پانی رک گیا، کم کے پاس بہنے والے دریائے ساوا کا پانی زمین میں دنس گیا۔ 1000 سال سے روشن وہ مقدس آگ جس کی ایرانی پوجا کیا کرتے تھے، یک لخت بجھ گئی اور متعدد بت قدوں میں نصب صنعت آزری کے شاہکار تھر تھر کر کے گر پڑے۔ یہ اندھی عقیدت کے جوش میں گڑے گئے دیو مالائی افسانے نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ واقعات ہیں، جن کے بیان کرنے میں مورخین اسلام اور سیرت نگار ہم زبان ہیں۔ انتہائی مضبوط اور مستحکم محل کا ڈگمگا جانا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے 22 کنگروں میں سے 14 کا گر پڑنا ایسا واقعہ تھا جس نے کسریٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس کی خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور کسی سے تذکرہ ہی نہ کیا جائے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپا کرتی، اس لیے اپنے وزیروں، جرنیلوں اور مملکت کے دیگر عہدہ داروں کا اجتماع منعقد کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسریٰ نے ان سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے آج یہ اجتماع کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ نہیں حضور، انہوں نے جواب دیا۔ شہنشاہ عالی جاں کے بتائے بنا ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ چنانچہ کسریٰ نے انہیں محل کے ڈگمگانے اور کنگروں کے سقوط کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ عظیم آتش کدہ میں روشن آگ جو 1000 سال کے طویل عرصے میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھی تھی، بجھ گئی ہے۔ ایلیا سے آئے ہوئے قاصد نے اطلاع دی کہ دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے۔ شام سے اطلاع آئی کہ وادی سماوا کا پانی بند گیا ہے۔ تبریہ سے خبر آئی کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ یکے بعد دیگرے پہنچنے والی ان ہولناک اطلاعات نے کسریٰ کو لرزا کر رکھ دیا۔ موبزان بڑا پجاری بھی دربار میں موجود تھا، رہی سہی کسر اس نے پوری کر دی۔ کہنے لگا، یزداں بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کسریٰ نے پوچھا۔ کہنے لگا، میں توانا اونٹ دیکھے، موٹے تازے یعنی اونٹ دیکھے، جن کے پیچھے پیچھے خالص عربی گھوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں نے انہیں دریائے دجلہ عبور کرتے اور آس پاس کے شہروں میں پھیلتے دیکھا ہے۔ مقدس موبزان پے در پے رونما ہونے والے ان عجیب و غریب حالات کی آخری وجہ کیا ہے؟ کسریٰ نے بے تابی سے پوچھا یہ سوال۔ میرا علم اس سلسلے میں محدود ہے، موبزان نے جواب دیا۔ میں صرف اتنا ہی جان سکا ہوں کہ عرب کی جانب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ تفصیلات جاننے کے خواہش مند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم کو بلا لیجئے، وہ اسے امور کی تعبیر میں ماہر ہیں۔ وہ ایسے امور کی تعبیر میں ماہر ہیں۔ کسریٰ نے
اسی وقت غسان کے حاکم نعمان بن منذر کو لکھا کہ میری طرف ایک بلند پایا عالم بھیجو، ایسا عالم جو میرے سوالات کا تشفی بخش جواب دے سکے۔ نعمان نے ایک بڑے عالم عبد المسیح کو بھیجا۔ عبد المسیح جب کسریٰ کے روبرو پیش ہوا تو کسریٰ نے پوچھا، کیا آپ میرے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں گے؟ آپ سوال کیجئے، اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوئے تو عرض کر دوں گا، ورنہ کسی دوسرے بڑے عالم کا پتہ بتا دوں گا۔ اس پر کسریٰ نے موبزان کا خواب اور اب تک پیش آنے والے دیگر واقعات بلا کم و کاست بیان کر دیے۔ عبد المسیح چند لمحے غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ واقعات اتنے تحیر خیز، حیرت یعنی انگیز ہیں کہ ان کی صحیح توجیہ بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں۔ البتہ شام میں میرے ایک ماموں سطیح رہائش پذیر ہیں جو بہت بڑے علامہ ہیں، اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو وہ ہر واقعہ کی صحیح توجیہ بیان کر دیں گے۔ کسریٰ نے کہا، بہتر یہی ہے کہ آپ خود شام جائیے اور اپنے ماموں سے مل کر ان واقعات کی صحیح تعبیر معلوم کر کے مجھے مطلع کیجیے۔ عبد المسیح جب طویل سفر کر کے سطیح تک پہنچا، اس وقت سطیح آخری سانسوں پر تھا۔ عبد المسیح نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبد المسیح اپنے ماموں کا مزاج شناس تھا، جانتا تھا عمدہ اشعار ماموں کی کمزوری ہے، چنانچہ اس نے فی البدیہہ ایک نہایت عمدہ نظم کہی جس میں اپنے سفر شام کی تفصیلات و کیفیات انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان کی۔ نظم سن کر سطیح کے چہرے پر رونق آ گئی اور عبد المسیح کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگ گیا۔ عبد المسیح علی جمل مشیح آتا سطیح وقد اوفا علی الدریح۔ عبد المسیح ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب سطیح گور کنارے لگ چکا ہے۔ بعثہ کا مالکو ساسان لارتجاس الایوان وخمود نیران ورؤیا الموبزان۔ تجھے سسانی بادشاہ نے محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور موبزان کے خواب کی توجیہ و تعبیر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سطیح کی وسعت علمی کا انتہا یہ ہے کہ موبزان کے خواب کی تمام تفصیلات بھی اس نے خود ہی بیان کر دیں۔ پھر 14 کنگرے گرنے کی یہ توجیحات بیان کی، یملک منہم ملوکم و ملکات علی عدد شرفات وکل ماہوات آت۔ ان میں 14 بادشاہ اور ملکائیں ہوں گی کنگروں کی تعداد کے مطابق، اور جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ بہرحال پیش آ کر رہے گا۔ یعنی مملکت ایران پر 14 حکمران یکے بعد دیگرے حکمرانی کریں گے۔ اس کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے۔ 1000 سالہ آگ کے بجھ جانے اور متعدد دریاؤں کا پانی خشک ہو جانے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ صاحب الحروات کے ظہور کی علامات ہیں، اور جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ موبزان کے خواب کی صراحتاً اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی، لیکن اس کے مندرجہ بالا کلام کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ جب عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا تو وہی منظر پیش آنا تھا جو موبزان نے خواب میں دیکھا تھا۔ بہرحال اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد سطیح وفات پا گیا۔ عبد المسیح نے واپس جا کر شاہ ایران کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا
تو اس کا غم کافی حد تک دور ہو گیا، کیونکہ تاج و تخت کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، ابھی تو مزید 13 فرما رواؤں نے بادشاہی کرنی تھی۔ اس لیے کہنے لگا، جب تک 14 تاجدار حکومت کریں گے اس وقت تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ بادشاہ کو مطمئن دیکھ کر عبد المسیح نے اجازت لی اور اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا۔